والدین کی یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے بچے پڑھائی کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب بھی پڑھائی کا نام لیا جائے تو وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور بہت سارے بچے مختلف سرگرمیوں اور کھیل کے اندر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی جب پڑھائی کا نام لیا جائے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر وہ بچہ جو پڑھائی کے اندر انوالو نہیں ہوتا یا شوق سے پڑھائی نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے، بلکہ بہت سارے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں. خیر، والدین جیسا بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، والدین کے لیے یہ بڑا درد سر ہے کہ ان کا بچہ پڑھائی کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہے اور شوق سے پڑھائی نہیں کرتا. کچھ تجاویز ایسی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر والدین اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو وہ بچوں کو پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس میں پہلا طریقہ جو ہے کہ بچوں کو ریڈنگ کی عادت بنائیں. اچھا، ریڈنگ کی عادت اگر بچوں کے اندر بن جائے تو اس سے ذخیرہ الفاظ نہ صرف جمع ہوتے ہیں بلکہ طرز فکر جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. بچہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور یہی ریڈنگ جو ہے اسے اگلی کلاسوں میں کام بھی آتی ہے. اچھا، ریڈنگ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی نصابی جو ہے کتابوں کو ہو، بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جہاں اس کی دلچسپی ہو. لہذا اگر آپ بچوں کی ریڈنگ کی عادت بنوا دیں گے تو یہ ایک پہلا طریقہ ہوگا کہ آپ کے بچے پڑھائی کی طرف موٹیویٹ ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا جو ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. حوصلہ افزائی اور تعریف کرنا بڑا ضروری ہے. اپریشیٹ کیجیے، کوئی بھی وہ اچھا کام کرتا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جیسے بھی ہے، اس کو اپریسیشن کیجیے. کئی بار چھوٹے بچے ہیں وہ آدھا کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، کھیل کی طرف موو ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز. تو حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ بچوں کو یاد کرنے کا طریقہ بتائیے. اب یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ہر بچہ ڈیفرنٹ طریقے سے یاد کر سکتا ہے. کوئی دیکھ کے یاد کرتا ہے، کوئی سن کے یاد کرتا ہے. اس طرح جو مختلف 7 بیسک طریقے ہیں اس میں کئی بچے سارے طریقوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں. لیکن بینگ اے پیرنٹس کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بچے کو وہ چیزیں یاد جلدی ہو جائیں، میمورائز ہو جائیں. تو یہ ایک پڑھائی کے اندر یہ طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی دلچسپی کے اوپر بھی دھیان دیجیے. بچوں کی دلچسپی کس چیز میں ہے یہ بڑا ضروری ہے. مثلا اب بچہ ریڈنگ کرنا چاہتا ہے یا وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس طریقے کو اپنانا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی دلچسپی کیا جانوروں والی کتاب کی طرف ہے یا اسلامی بکس کی طرف ہے، سائنس کی طرف ہے، انگلش کی طرف ہے، کہاں پہ اس کا اردو کی طرف ہے، کہاں اس کا فوکس ہے. تو آپ دلچسپی کے مطابق اگر بچے کو مطالعہ کروائیں گے تو یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرے گی پڑھائی کی طرف. اسی طرح بچے کو بااختیار بنائیے، کیونکہ چھوٹے بچے خاص طور پہ ہوتے ہیں 7، 8، 9، 10 سال تک جب بچے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت کو ہی بااختیار بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا اپنی پسند ناپسند، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو اس کا اختیار دیتے ہیں تو اس سے بچے بھی پڑھائی کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پڑھائی کو کھیل کے ذریعے بھی چھوٹے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں. آپ سٹوری ٹیلنگ کا طریقہ تو سب بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی اور کھیل کو آپ انکلکیٹ کر دیں اور انٹیگریٹ کر دیں کھیل اور پڑھائی کو. تو آپ اس طرح سے پریکٹیکل اپروچ کے ذریعے بچوں کو پڑھائی کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کے رزلٹ پر توجہ دینے کی بجائے یہ دیکھیں کہ بچوں نے سیکھا کیا ہے. اب عمومی طور پر والدین کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بچے کے نمبر کتنے آئے ہیں، پرسنٹیج کتنی آئی ہے، گریڈ کیا ہے. ایکچوئل جو چیز ہے وہ ہے کہ اس نے سیکھا کیا ہے. اس کے اوپر جب آپ توجہ دیں گے اور اس پہ اپریشیٹ کریں گے تو اس پہ بھی بچہ جو ہے وہ پڑھائی کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب پڑھائی کا ٹائم ہو جائے، آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے چھوٹے بچوں کا، بڑے بچوں کا ایج کے حساب سے، اس کا جوش و خروش جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ اچھا آج ہم میتھ کا کام کریں گے، سائنس کا کام کریں گے، آرٹ کا کام کریں گے، ریڈنگ کریں گے. یہ جتنی جو پڑھائی سے ریلیونٹ چیزیں ہیں تو اس کا جب جوش و خروش ظاہر ہوتا ہے، جیسے کوئی نئی چیز ہر روز سیکھنے والی ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ چیز انکلکیٹ ہو جاتی ہے. جیسے عیدین ہے تو پورا ایک جوش و خروش ہے تو بچے بھی اسی طرح کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے کوئی آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو بڑے جوش و خروش سے کہ آج ہم فلاں جگہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو بچے اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہیپی ہوتے ہیں. ٹریولنگ کے اندر اسی طرح سے بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بہت ہیپی ہوتے ہیں. تو سیم پڑھائی کے لیے بھی پورا جوش و خروش کا مظاہرہ کیجیے.
ایک اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بچوں کو منظم رہنے میں مدد کیجیے. آپ اگر بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھا دیں گے کہ اچھا آپ کے اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم اور اسی طرح اسکول جانے کا ٹائم تو آلریڈی مینشن ہوتا ہے، کون سی چیز کیسے کہاں سے کس طرح سے رکھنی ہے، اور گھر کے اندر آپ چھوٹی موٹی ذمہ داریاں بھی دے دیتے ہیں. اچھا آپ نے کھانا لگانا ہے، آپ نے کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھانے ہیں، آپ نے ماما کی ہیلپ کرنی ہے. تو یہ پوری لائف جو ہے اس کو منظم کیسے وہ کرے، اس میں اس کی مدد کیجیے. تو یہ چیز بھی بچے کو پڑھائی پر آمادہ کرتی ہے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طے کر لیجئے کہ بینگ اے پیرنٹس کہ ہر دن جو ہے بچہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہو. جب آپ اس پہ فوکس کر رہے ہوں گے، وہ کتنی سیکھ رہا ہے یہ بعد کی بات ہے. آپ اس پہ فوکس کریں گے کہ اچھا وہ ہر چیز نئی چیز سیکھ رہا ہے جو اس کی لائف سکلز کے ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی بچے پڑھائی پر آمادہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں، اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کریں، ایٹ لیسٹ کوشش کریں، اور ان 8-10 طریقوں میں سے 4-5-6 بھی ہم پریکٹیکل امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں.